أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نئے سبق میں آج ہم سب سے پہلے حسب معمول حدر پڑھیں گے۔ صوفی محمد ریاض صاحب تشریف لائیں جی، یہاں سے لا اکراہ فی الدین سے پڑھیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ألم تر إلى الذين حاج نون نہیں ہے الم تر الی الذی۔ اچھا، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ واو کدھر ہے بھائی؟ نظر آئیے کہیں واو؟ بس عادت بنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس والمشرق بالشمس کٹ کے بالشمس دبا کر بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بس نا، اتنا کافی ہے۔ یاسین صاحب ہیں جی؟ جی پڑھیے آپ آگے۔ او کالذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. और जरा आयतल कुर्सी की आप मश्क करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पीछे से शुरू करेंगे, पिछली आयत में लेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون। जी बढ़िया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي यौम अनफिकू से लीजिए दोबारा। अच्छा, फीह पे ठहरिए। जी जी ठीक। या फी पे अगर ठहरना था तो या ती पे ठहर जाते। अच्छा दोबारा से अनफिकू से जी। أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه। अब आपने अनफिकू से लेकर ना शफा तक पढ़ना है आकर, फिर पढ़िए। أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا शफाअत। तो खुल्लतुम पर गुन्ना ध्यान से रखिए। चलो चलो आगे चलो। वल्काफिरून हुम ज़ालिमून।
अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जी पढ़िए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आपने ला के ऊपर कोई 5 अल्फी मद कर दिया, यहाँ पर 2 ढाई अल्फ मद है बस। फिर पढ़िए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पढ़िए आगे। لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه। जी من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ये मैंने वल अर्दी पढ़ा है गालबन। अच्छा, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला
يؤوده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا یعود میں آپ سے یا تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، یا کی زبر، یہاں سے دوبارہ لٹائیے، ولا یعودہ، ولا یعود، یہاں سے ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آپ وہول اور علی لام کے اوپر نا قلقلہ سا ہو جاتا ہے آپ سے، جب لام ساکن ہے نا تو آواز جاری نہیں ہوتی، آواز ہلکی سے بند ہوتی ہے. دیکھیے، غور کیجیے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ نہیں، عَلِيُّ نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. جی لا اتنا لمبا نہیں، یہ مد اتنی لمبی نہیں ہے، چھوٹی مد ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا. آپ دیکھیں نا، اس کے اوپر سائن بھی چھوٹا پڑا ہوا ہے نا. بما شاہ کے اوپر بڑا سائن ہے، وہ اس سے وہ مد متصل ہے، یہ مد منفصل ہے. اس میں یا تو ایک الف کرو یا زیادہ سے زیادہ اس کو ڈبل کر سکتے ہو، 2.5 الف تک کر سکتے ہو، 2.5 3 تک. آپ 4 الف نہیں کر سکتے اس کو توسط یا قصر. جی لا إكراه في الدين. جی اب دوبارہ ملا کے پڑھیے آگے. قد تبين الرشد. نہیں، لا اکراہ سے لا إكراه في الدين. میں نے کہا تھا اس کو ملا کر پڑھیں آگے، دین قد تک اکٹھا پڑھیں. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. غی نہیں کرنا، غی یہ نہیں، غی. پھر بولیے، من الغی، من الغي، من الغی. من الغي.
بعد میں یہ ایسی آواز نہ آئے. تبین الرشد من الغی. قد تبين الرشد من الغي. لیکن یا میں دباؤ پڑے، شد ہے نا. جی ٹھیک ہے. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. جی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا انفصام لها والله سميع عليم. آئیے جی کتاب کا سبق دیکھتے ہیں. 10واں لمحہ نون ساکن اور مشدد کے قاعدوں میں. نون ساکن اور مشدد کے قاعدوں میں فرماتے ہیں مصنف، اور چھٹے لمحہ کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ تنوین بھی نون ساکن میں داخل ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے، وہاں دیکھنے کی بجائے میں آپ کو سمجھاتے ہوں. دیکھیے دونوں کا ریزلٹ ایک ہے تلفظ میں. الف زبر نون ان، الف دو زبر ان. الف پیش نون ان، نون ساکن ہے نا تو پچھلے حرف کو ساتھ میں لاتے ہیں نا. الف دو پیش ان. میم زیر نون من، میم دو زیر من. یعنی لکھنے میں نون لکھا ہوا ہے مکمل، لیکن تنوین میں نون ساکن لکھا ہوا نہیں ہے، پڑھا جاتا ہے. یعنی ایسا نون ساکن کہ جو لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن پڑھا جاتا ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر چونکہ نون لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر نون ساکن ہے، آپ نے پڑھنا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو وہاں پر سائن کے طور پر اگر وہ زبر کی نون سے پہلے زبر ہو تو 2 زبر ڈال دیتے ہیں. نون ساکن سے پہلے زیر ہو تو 2 زیر ڈال دیتے ہیں. نون ساکن سے پہلے پیش ہو تو 2 پیش ڈال دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے میم زبر نون من، اب نون ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر نون نہیں لکھا جائے گا تو پڑھا جائے گا میم 2 زبر من. اسی طرح تیرے میم زیر نون من، نون ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں نون نہیں لکھا جائے گا تو پھر 2 زیر ڈال دیتے ہیں، میم 2 زیر من. میم پیش نون من، نون ساکن سے پہلے واو ہے تو یہاں نون لکھنے میں نہیں ہے، پڑھنے میں ہے. تو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر نون ساکن ہے، ہم نے پڑھنا ہے؟ تو وہ پھر وہاں پر سائن کے طور پر 2 پیش ڈال دیتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ 2 زیر 2 زبر 2 پیش بذات خود کوئی یہ حروف نہیں ہوتے، بلکہ یہ نون ساکن کے سائن ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی راجہ صاحب؟ جی قبلہ سمجھ آئیے بات کی؟ جی. اچھا آئیے آج اب جناب ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین میں فرق کیا ہے. تو یہ کل پھر انشاءاللہ آپ کو
دوبارہ یہ آپ کو ازبر کراؤں گا. آج ایک قاعدہ ذرا پڑھ لیتے ہیں. قاعدہ نمبر 1، نون اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ ضروری ہے. جیسے میم، مثل میم مشدد کے، کہ اس کو بھی اس حالت میں حرف غنہ کہیں. یعنی جیسے ان یا عم، نون کے اوپر غنہ ہے، نون کے اوپر شد ہے تو ہم نے پڑھا ان. میم کے اوپر شد ہے تو ہم نے پڑھا عم. تو یہ دونوں جو ہے نا، نون ساکن اور میم، نون مشدد اور میم مشدد، تو ان میں ہر حالت میں غنہ ہوگا ایک الف کے برابر. نون مشدد اور میم مشدد جب بھی ہم پڑھیں گے تو ان میں ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہے، یہ اس چیز سے بالکل فارغ ہیں. آئیے اب قاعدہ نمبر 2 پڑھتے ہیں. صوفی صاحب ذرا پڑھیے قاعدہ نمبر 2. جی قبلہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں نون کا اظہار کریں گے، یعنی ناک میں آواز نہ لے جائیں گے اور غنہ بھی نہ کریں گے. جیسے انعمتا، سواء علیہم وغیرہ. اور یہاں پر انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں، ایک نون ساکن کی اور ایک نون تنوین کی. لیکن حمزہ پیش نون ان یا حمزہ 2 پیش ان، تو اب یہاں پر آگے عین آگے ہے، اس وجہ سے نون کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ اور بغیر دیر لگائے غنہ بھی نہیں کرنا اور ایک الف کی دیر بھی نہیں لگانی. بغیر غنہ اور بغیر دیر لگائے اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے. اظہار کا معنی ہی یہ ہوتا ہے ظاہر کرنا، کوئی تبدیلی نہیں کرنی وغیرہ. اور اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. کیونکہ یہ حروف حلقی جب آ جاتے ہیں نا نون ساکن کے بعد، تو اس حروف حلقی کی وجہ سے نون ساکن اور نون تنوین کے اندر بغیر غنہ بغیر دیر لگائے ادا کیا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے مثالیں دیکھی ہیں. اور حروف حلقی 6 ہیں جو آگے آنے والے شعر میں جمع ہے. پڑھیے ذرا صوفی صاحب. جی پھر دوبارہ پڑھیے نون ساکن اور تنوین کے بعد. جی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں نون کا اظہار کریں گے، یعنی ناک میں آواز نہ لے جائیں گے اور غنہ بھی نہ کریں گے. جیسے انعمتا، سواء علیہم وغیرہ. یہاں پر آپ سانس نہیں لے نا، آپ سانس یہاں لیں گے تو پھر غنہ کرنا پڑے گا. سواء علیہم جی وغیرہ. اور اس اظہار کو نہیں پڑھیے نا سواء. جی سواء علیہم وغیرہ. اور اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. اور حروف حلقی 6 ہیں جو اس شعر میں جمع ہیں. حروف حلقی 6 ہیں. اے نور عین بولیے. حروف حلقی 6 ہیں. عین، اے نور عین. نور بات تو سنو نا. اور سنو، اے استاد شاگرد نو کہہ رہا ہے. استاد شاگرد کو فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے نور، یہ ہے میرے چاند، یہ سمجھ لے کہ حروف حلقی 6 ہیں. یہاں تک وہ ابھی حروف حلقی کو گنا نہیں ہے. حروف حلقی 6 سمجھ، اے نور عین. اب آگے حروف حلقی وہ گنتے ہیں: حمزہ، ہاؤ، ہاؤ، خاؤ، عین و غین. ماشاء اللہ. جی حمزہ، ہاؤ، ہاؤ، عین،
او غائن. پھر سنیے حمزہ ہاؤ، بولیے حمزہ ہاؤ، حمزہ ہاؤ، ہاؤ خاؤ، ہاؤ ہاؤ، عین و غین. عین و غائن. جی حمزہ ہاؤ، ہاؤ خاؤ، عین و غین. جی ٹھیک ہے، حمزہ ہاؤ، چلو. ہاؤ ہاؤ، عین و غائن. عین و غین کو ایک سانس میں پڑھ لیں، حمزہ ہاؤ کو ایک سانس میں پڑھ لیں، ہاؤ خاؤ کو ایک سانس میں پڑھ لیں. حمزہ ہاؤ، ہاؤ خاؤ، عین و غین. غائن. جی تو یہ جناب دو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں. ماشاء تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے سبق تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے اور قرآن پاک کے ساتھ ہماری لگن کو سچی اور مضبوط بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.